انشاءاللہ العزیز آج بیان فرمائیں گے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز پاکستان کے نامور اور ابھرتے ہوئے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کی اہل محلہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اور جو اس محفل میں پابندی سے شرکت فرماتے ہیں وہ جلد از جلد جامع مسجد میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں مسجد احاطہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ اس محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ. بہت ہی پرسوز آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اور رفاقتی اور برکتی عطا فرمائے. اب سلسلہ جاری ہوتا ہے ذکر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں مدح سرائی کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اصغر میری مراد صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے کہ الحمدللہ ہماری ان محافلوں کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. ہدیہ عنایت کے لیے ملتمس ہوں ان اشعار کی روشنی میں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. نعروں سے استقبال کیجئے صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں. اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے. اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے. جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا. صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. خون جگر سے تھا عشق کی پھر نماز تھی. خون جگر سے تھا عشق کی پھر نماز تھی. ان کی جبین ناز تھی، ان کی جبین ناز تھی.
درگاہ بے نیاز تھی ان کی جبین ناز تھی درگاہ بے نیاز تھی شہنشاہ شہیداں ہیں انوکھی شان والے ہیں شہنشاہ شہیداں ہیں انوکھی شان والے نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے جہان حسن میں بھی ہے نرالی شان دونوں کی جہان حسن میں بھی ہے نرالی شان دونوں کی نبی کے گل پہ گلزاروں نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے شجاعت کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے شجاعت ناز کرتی ہے نبی کے شہزادوں پر شہادت ناز کرتی ہے نبی کے شہزادوں پر شہادت ناز کرتی ہے شہنشاہ شہیداں ہیں انوکھی شان والے ہیں نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد انور قادری صاحب سے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی اس بزم پر خاص نظر ہے حضور کی اس بزم پر خاص نظر ہے حضور کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مومنوں ہر درود پڑھو تم قرینے سے مومنوں گر درود پڑھو تم قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے 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 حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے سوار جیسے کی سواری رسول ہے دیکھا امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں تو رشک کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کتنی پیاری سواری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا پیارا ہے ایسا سوار جیسے کی سواری رسول ہے ایسی عظیم ذات نے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی
جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، جس کے لیے پلید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے اس یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو، جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو، جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو، مالک یہ سب جہان کے آلِ رسول ہے، مالک یہ سب جہان کے آلِ رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی جس میں جان ہے، خون رسول ہے،
ही तो अपने शायर अगले शेर में शायर कह रहा है किसी का कि सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, तो कौन से वादे थे जो निभा दिए हैं? तो सबको मालूम है कैसी तरबियत हुई है उनकी कि उन्होंने जो काम किया का क़यामत तक उनका नाम रहेगा इंशाअल्लाह। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीने मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। अरे बोले हुसैन मौला तेरी रज़ा के खातिर, बोले हुसैन मौला तेरी रज़ा के खातिर एक घर के मैंने हीरे लुटा दिए हैं, एक घर के मैंने हीरे लुटा दिए हैं। बख्शिश है उसकी लाज़िम सैयद के गम में हाफिज, बख्शिश है उसकी लाज़िम सैयद के गम में हाफिज। दो चार आंसू होके जिसने बहा दिए हैं, दो चार के आंसू जिसने बहा दिए हैं। मैं एक मरतबा फिर नज़रात से जो इस महसूस में बाकायदा तशरीफ लाते हैं और जब से लोग तशरीफ ले आए इस्तेमाल कीजिए अपने और हमारे मुस्लिमों मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद मुस्तफा होने वाले प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्सा लाते हैं, अपने उलूम से दीन मदीन की खिदमत भी करते हैं और आवाज़ अहले सुन्नत के दिलों में क़ुलूब में शमाए रिसालत उजागर करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनके इल्म में फज़ल में रिफ़ाती और बरकतें अता फरमाए और इनका साया तालीम और खैर अहले सुन्नत व जमात में कायम बनाए फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। औज़ु बिल्लाहि
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن نصر من الله وفتح قريب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد القائل الكتب والآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى معزز محترم سامعین حاضرین، 8 قانون حرام ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. گزشتہ نشست کے اندر امام علی مقام سید الشہداء امام حسن کی شہادت، آپ کی خلافت اور آپ کی حیات اور آپ کے فضائل پر آپ نے گفتگو یاد رکھیں کہ تاریخی موضوعات کہ امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی، امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی. امام مسلم بن عقیل کو امام علی مقام امام حسین نے کوفے روانہ فرمایا تھا. کیوں روانہ فرمایا تھا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو جب بھی تاریخ پر بات کی جاتی ہے تو یا کہ دلائل بڑے مستند لانا ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کسی بھی چیز سے بلانگ کرتی ہے، کسی سے بھی تعلق ہوتی ہے، چاہے مذہبی تاریخ ہو چاہے سیاسی تاریخ ہو. تاریخ میں بہرحال جھوٹ پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ مبالغہ رائے کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح دلائل کی روشنی میں پوری اپنی ہسٹری کو تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں اور آپ بڑا بہترین نظام، بڑا بہترین سسٹم چلا رہے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ کے سلطنت کے برحق ہونے کی دلیل اور دیکھیں جب امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسین جب منظر عام پر آیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مدینہ کی توجہ کا مرکز بنے تو امام حسین نے حضرت امیر معاویہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ دستبردار ہو. بھئی وہی حسین ہے نا جنہوں نے یزید کے آگے سر کٹا دیا، اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ کیونکہ یزید باطل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، فریبی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا. اس کی شان میں کون سے برے الفاظ ہیں جو نہ استعمال کیے جائیں. تو بہرحال امام حسین یزید کے آگے تو ڈٹ گئے، لیکن ذرا ایک نقطہ سمجھیے گا کہ امیر معاویہ سے امام حسین کا مطالبہ کیوں؟ مسئلہ ایک تھا. آپ جانتے تھے کہ میرے بڑے بھائی برادر اکبر سید الشہداء امام علی مقام امام حسن نے دستے سلطنت اور عمر خلافت ان کے سپرد کیا، تو یہ ضمانت کے اہل ہیں، اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، تبھی تو سپرد کیا ہے. ورنہ کہ امام حسن امام حسین کی طرح گردن نہیں کٹاتے.
کیا شہادت قبول نہیں کر دیتے؟ کیا اپنی جان کی بازی نہیں لگا دیتے؟ اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے، حضرت امیر معاویہ میں اور یزید میں فرق ہے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اور حضرت معاویہ صابر تھا۔ تو بہرحال یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ تو ایک نظام چلتا رہا۔ اب میں شروع سے لے کر آ رہا ہوں، چونکہ بات ہے امام حسین کی شہادت، تو امام علی مقام امام حسین سبحان اللہ، آپ کی ایک امتیازی شان، آپ کی زندگی کا ایک امتیازی وقت وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے ہی امام حسین کی ولادت ہوئی، شہادت کی خبریں بھی مشہور ہوئی۔ ہر شخص کو یہ بات بتاتی کہ میرے آقا سرور دو عالم رحمت کون و بقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کے شعرا کے اور کیسے اس کے پیچھے دلائل۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کی چچی ایک مرتبہ ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بات گھبراتے ہیں، چہرے پر بے قراری کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، چچی جان کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو ام الفضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے بڑا برا خواب دیکھا، میں نے ایسا خواب دیکھا جس کو دیکھ کر میری طبیعت خوش نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جب اپنا خواب سنا پھر میں بتاؤں اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، ہم دیکھتے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا مبارک خواب، لیکن جو تعبیر کا ماہر ہے وہ بتاتا نہیں خواب اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت ہی برا ہوتا ہے اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ بیان کرنے کی تعبیر اس کی۔ اب ام الفضل نے خواب دیکھا تو سرکار دو عالم نے پوچھا اور حضور نے تاکید فرمائی کہ مجھے اپنا خواب بتاؤ۔ تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس، سبحان اللہ، ہم تو آقا کے جسم پر بھی قربان ہیں، آقا کی روح پر بھی قربان ہیں، آقا کی نالین پر بھی قربان ہیں، آقا کے لبوں پر بھی قربان ہیں، آقا کے حضور پر بھی قربان ہے۔ جو چیز حضور سے نسبت رکھے ہمارا جان مال تن من دھن سب اس پر قربان ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ تو ام الفضل کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا اور وہ میرے جسم پر۔ تو اللہ کے نبی ایک خواب سن کر بڑا خوش ہوئے، مسکرا دیا۔ اب خواب تو بظاہر برا تھا لیکن میرے نبی مسکرا دیا، اور حضور کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ بعد کی رحمت والی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ام الفضل یہ خواب برا نہیں ہے، بڑا مبارک خواب ہے۔ عنقریب میری شہزادی کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ رب العزت ایک بیٹے کی ولادت کرے گا اور ایک بیٹا ان کے یہاں پیدا ہوگا، اور سب سے پہلے وہ جو بیٹا ہے وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ حضور نے گھر کی سمجھ لی۔ کیا ہوا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور کی بیان کردہ تعبیر کے منوال مطابق یہی ہوا کہ امام علی مقام امام حسین ابھی بالکل جو شیر خوار تھے سب سے پہلے ام الفضل کی گود پائے۔ اب جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو امام حسین کا نام میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور یہی ام الفضل ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے پاس تو دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین حضور کی گود میں قربان جائیں ایسے نصیب پر، امام حسین کے مقدر پر قربان جائیں، گود بھی ملی تو رسول اللہ کی آگوش بھی ملی تو رحمت مجاہد بھی ملی۔ تو دیکھا کہ امام حسین سرکار کی گود میں اب بچوں کو لے کر ایک عام سی بات انسان خوش ہوتا ہے، ان کو کھلا کر ان کو بہلا کر، بچہ اگر رو بھی رہا ہوتا تو ہم اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج حضرت فضل نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ حضور کے نواسے، حضور کے صرف حضرت امام حسین سرکار کی گود، اور آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا سے اور چشمان اقدس سے آنسو کی لڑی جا رہی۔ ام الفضل یہ بات دیکھ کر گھبرائی کہ حضور کس بات پر رو رہے ہیں؟ پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی اسی سے پوری ہسٹری بنتی، پوری تاریخ اللہ کے نبی کے جملے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام الفضل ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور آ کے مجھے کیا خبر دی معلوم؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ، آپ کا یہ شہزادہ یہ بڑی بے دردی کے ساتھ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے گا، اور اسے مارنے والے کوئی غیر مسلم نہیں
بات نے میرے نبی کو بتایا، اور حضور سب سے زیادہ اس بات سے روئے کہ حسین کی شہادت میں یہودیوں کا کردار نہیں ہے، نصارہ کا کردار نہیں ہے، بلکہ ان فاسق فاجر اور منافقین کا کردار ہے جو بظاہر نمازیں پڑھنے والے ہیں، بظاہر قرآن پڑھنے والے ہیں اور بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے نبی کو چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے۔ تو اس بات سے پورے مدینے کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کے نواسے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین جو ہیں یہ شہید کر دیے جائیں گے، اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت کو لکھ دیا۔ اب آپ کی شہادت میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا، جو سب سے بڑا فیکٹر تھا، وہ یزید پلید، یزید ناپاک تھا۔ یزید کا تعلق کون نہیں جانتا، لیکن برائی ساری دنیا آج بھی اس پر ٹوٹنے کے لیے بے قرار ہے۔ جس نے نواز رسول کو تکلیف دی، آج پوری دنیا یزید سے بیزار ہے، کوئی اس سے خوش نہیں ہے۔ اب یزید کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ 25 سنہ ہجری یزید کی ولادت ہوئی، جس کی والدہ کا نام تھا محسون اور والد کا نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابی رسول اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ولی کے گھر میں مسافر شیطان پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہو جاتا ہے، ایسا تو۔ اور سب سے بڑی اس کے ایگزامپل کیا قرآن پر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور رسول اولو العزم ہے، ان 5 پیغمبروں میں سے جن کا مرتبہ بڑا عالی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جس کا نام تھا کنان، کافر تھا، مسلمان نہیں۔ تو جب نبی کے گھر میں شیطان پیدا ہو سکتا ہے تو ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو سکتا ہے، صحابی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ان کے مقام صحابیت پر کوئی ضرب نہیں آتی، کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر یزید کے اعمال ہیں تو یزید کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ کو یزید کے اعمال نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ بھی یاد رکھیں، وہ ہمارے نزدیک صحابی ہیں۔ تو بہرحال 25 سنہ ہجری میں لیکن تاریخ جب پڑھتے تو حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ایک جھوٹی حدیث مشہور کر دی گئی، آج اس کا رد کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ مشہور کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ یزید کو اپنے کندھے پر سوار کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور نے فرما دیا کہ جہنمی کے کندھوں پر جہنمی سوار ہے۔ اب ذرا تاریخ کے حقائق میں دیکھیں، میرے حضور کا وصال ہوا 11 سنہ ہجری میں، حضور کی وفات ہوئی اور یزید کی ولادت کب ہوئی؟ 25 سنہ ہجری میں۔ تو مجھے بتایا کہ جب حضور کی حیات تھی تو کیا یزید پیدا ہو چکا تھا؟ کتنا بڑا فرق۔ تو من گھڑت روایات آنے والے کہیں سے بھی لا سکتے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ صحیح چیز امپیورٹی سے پاک کر کے، میل کچیل سے پاک کر کے اپنی عوام تک پہنچانا، یہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو 25 سنہ ہجری میں یزید کی ولادت ہوئی اور اس کی ظاہری شخصیت کیسے تھی؟ تو تاریخ نام لیتے ہیں کہ یہ انتہائی بدنما شخص تھا، انتہائی بدنما، اس کے اندر ذرا بھی وجاہت نہیں تھی، انتہائی قسم کا موٹا شخص، فاسق، بے ادب، گستاخ اور کثیر الشر انسان تھا، اس کے اندر شر پھوٹ کے بھرا تھا۔ اب اس کی حرکات کو دیکھ کر عبداللہ بن حنظلہ ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے، اگر تاریخ میں پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یزید کے آغاز دیکھے، جب یزید کی حرکتیں دیکھی تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے پتھر برسا دے۔ اتنے خطرناک اعمال اس میں، اور وہ اعمال کیا تھے؟ میں ذرا سی منظر کشی کروں گا، 3 باتیں جو اس نے اپنے دور میں رائج کی، 3 باتیں۔ پہلی بات جو محرمان ہے، محرمات ہوتی ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے پھپھو، خالہ، والدہ، یہ وہ رشتے بہن، سگی بہن ہو یا سنہری بہن ہو، نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اس بدبخت نے محرمات سے بھی نکاح کو فروغ دیا، کہا کہ نکاح ہو سکتا۔ کتنا بڑا، کتنی بڑی اس نے قرآن میں تحریم کی، تو پتہ لگا یہ امپورٹنٹ بھی تھا، اس نے قرآن میں بھی تحریم کی، قرآن کو بھی بدلنے کی اس بدبخت نے کوشش کی۔ سب سے پہلا اس کا جو بد کرداری والا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے نکاح کے معاملے میں محرمات کا جواز نکالا۔ دوسرا کہ اس نے سود کو کھلے عام رائج کیا۔ بھائی آج بھی اسلامک بینکنگ کا دور، آج بھی بینکنگ ہے، ہر شخص کا اکاؤنٹ بینک کرتا ہے، لیکن کوئی بینک میں بھی ہو، بینک کی بات میں نہیں کر رہا، کوئی ایک الگ معاملہ ہے، اس میں ضروری نہیں کہ ہر بات سود کی ہو، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو لیکن سود کو غلط سمجھتا ہے، بھلے انسان ادارے میں ہو لیکن سود کی حرمت کو مانتا ہے۔ لیکن یزید نے کھلے عام یہ اعلان کیا کہ سود بالکل جائز ہے، کھلے عام سود کا کام کرنا بالکل جائز ہے، اور قرآن نے جو سود کی دلیل دی وہ غلط ہے۔ تو بتائیں قرآن کا رد کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟
کوئی بھی کمال نہیں، کھلے عام اس نے شراب پر، یہ اس میں وہ 3 کام تھے جو اعلانیہ رائے چکی ہے، کوئی چھپ کے نہیں، کوئی تعبیر کر کے نہیں، کوئی جھوٹ موٹ بات کر کے نہیں، بلکہ کھلے عام اس نے رواج کی۔ تو یہ 3 باتیں یزید نے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا سب سے بڑا گناہ تھا، سب سے بڑا گناہ، کہ اس نے مکے اور مدینے اور حجاز مقدس کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ اس نے کیا، لیکن حجاز مقدس، مدینہ اور مکے کی بے حرمتی کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، اس کے سامنے جو دیوار ہے، وہ امام علی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کھلا مدینے پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، مکے پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، تو جو دیوار تھی امام علی مقام کی پرعزم شخصیت کی صورت میں، یزید کا سب سے پہلا کام تھا امام حسین کو کنارے پر رکھنا، امام حسین کو اپنی راہ سے ہٹانا۔ تو 39 سنہ ہجری میں جب حضرت ابو ہریرہ اس وقت زندہ تھا، اور آپ یہ سب باتیں دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تک یزید اپنے سلطنت پر فائز نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی خبریں مشہور تھیں، لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ لعین ہے، فاسق کے فاجر ہے۔ حضرت امیر واقع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و عمارت الصبیان۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تھی کہ یا اللہ 60 سنہ ہجری کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور اس وقت کے زمانے سے مجھے بچا جب جوان حکمرانی پر آ جائے۔ تو ابھی حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا یزید کی طرف اشارہ تھی۔ 60 سنہ ہجری میں یزید ہوتا یہ حاکم ملک شام میں، تو میرا حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہو گئی، اور یزید کی حکومت آنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ یزید کا مختصر سا تاریخ، اور یزید کا ثبوت حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ تاریخ ایک بڑی مستند اور بڑی مضبوط کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے مصنف ہیں، بہترین تاریخ دان، بہترین مفسر، بہترین محدث، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے تحقیق کے ساتھ یہ کتاب لکھی۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی 2 مستند کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 2 حدیثیں یزید کے رد میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ذرا سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری سنت کا بدلنے والا سب سے پہلا جو شخص ہوگا، حضور نے فرمایا کہ وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ دوسری حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں عدل اور انصاف جاری رہے گا، یہاں تک کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا جو بنی امیہ سے پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن حدیث میں بھی کہیں نہ کہیں قرائن ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ حدیث دنیا کی بنیاد پر یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہو گئے، تو آپ نے بشارت دی کہ دنیا کے اندر جو جنگ ہوگی اس میں جو بھی شرکت کریں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو لوگوں نے لکھا کہ اس جنگ کے اندر تو یزید بھی شامل تھا، تو حضور کی بشارت کے مطابق تو یزید تو جنتی ہوا، اور آپ اس کو کربلا کی جنگ کی بنیاد پر آپ اس کو فاسق، فاجر و جہنمی قرار دے رہے۔ تو یہاں سے ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ یزید کو کسی طرح بچا لیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یزید زندہ تھا، تو دنیا کی جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یزید نام کا کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ بہت سے صحابہ اس میں شریک تھے۔ تو جس یزید کو مشہور کر دیا گیا کہ وہ یزید بن معاویہ ہے، تو وہ یزید بن معاویہ نہیں تھا، بلکہ وہ یزید بن سفیان تھے، جن کے بارے میں مشہور اور جن کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص دنیا کی جنگ میں شریک ہوا، جس نے اسلام کا دفاع کیا، وہ جنتی ہے۔ تو دنیا کی جنگ کے اندر جو یزید شریک ہوئے تھے وہ یزید بن معاویہ نہیں تھا، بلکہ وہ یزید بن سفیان تھے، یہ تاریخ بتا۔ تو یزید کے جنتی ہونے کے یا اس کے نجات پا جانے کے کوئی قرائن ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو جو شخص بھی یزید کو بچاتا ہے اس کو چاہیے کہ ذرا سوچیں، ٹھیک ہے، حضور کی وہ حدیث نہیں ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں حسن حسین کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی نہ محبوب رکھ۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ حضور کی دعا یہ تھی کہ اللہ میں حسن حسین کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی ان کے دشمنوں سے بغض رکھ۔ تو جو حسن حسین سے بغض رکھے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو احادیث کو طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 حدیثیں میں نے یزید کے رد میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یزید کی سلطنت
ذرا غور کریں، رجب کا مہینہ ہے، سن 60 ہجری، یہ تاریخیں یاد رکھا کریں کیونکہ اکثر مغالطہ جو ہے وہ تاریخوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اصل ہمیں ڈیٹ یاد نہیں رہتی اور سن یاد نہیں رہتی۔ تو سن 60 ہجری کا واقعہ ہے اور رجب کا مہینہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا، اور حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ وہ وصیت کیا ہے کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات سنبھال کے رکھے اور آپ نے یزید کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری تدفین کرنے لگو تو حضور کے جو تبرکات ہیں ان کو میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا۔ اب امیر معاویہ کے پاس تبرکات کون سے تھے؟ تو حضور علیہ السلام کا اظہار مبارک، حضور علیہ السلام کا پاجامہ مبارک، حضور علیہ السلام کی نالین مبارک، حضور علیہ السلام کے بال مبارک، یہ تمام تبرکات حضرت امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھے۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت، وہ کیا کہ تبرکات کی امپورٹنس ہے، تبرکات یہ آپ کی برکت کی چیز ہوتے ہیں، کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، آپ کے بھائیوں نے ظلم کرا، ستم کرا اور اندھیرے کنویں میں آپ کو ڈال دیا، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو روانہ ہونے سے پہلے ایک تعویذ بنایا تھا جو پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کا کرتا تھا، اس کا ایک تعویذ بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، لیکن عقیدہ کیا تھا کہ اس تعویذ کی برکت سے اللہ میرے یوسف کو بچائے گا۔ تو یہ تعویذ کیا تھا؟ نبیوں کا تبرک تھا، تو تبرک کا ثبوت تو قرآن ہے۔ اس سے بھی بڑی چیز ہے، مخالفین کی کتابوں سے دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نالین مبارک تو بڑی چیز ہے، صرف نقشے نالین بھی ہمارے نزدیک تبرک ہے، نقشے نالین بھی یہ ہمارے نزدیک تبرک ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر نالین کے نقش کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تبرک کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تبرکات میں برکت ہے۔ تو جو شخص تبرکات کا رد کرتا ہے وہ ذرا صحابہ کو پڑھ لے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ میرے ماتھے پر جو میرا جائز سجدہ ہے یہاں پہ حضور علیہ السلام کی اظہار مبارک کا ٹکڑا کاٹ کے رکھ دینا اور ان تمام چیزوں کو میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کرنا۔ اور من ہوا آپ کی وصیت پر عمل ہوا، جب آپ قبر میں تشریف لے گئے تو وہ سارے تبرکات آپ کے ساتھ دفن ہو گئے۔ یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ نے تبرکات کی تعظیم کیوں کی، کس وجہ سے کی؟ کیونکہ یہ جسم مبارک جسم مصطفیٰ سے بس ہو چکے تھے۔ تو امیر معاویہ جانتے تھے جس چیز کا بس حضور کے جسم اقدس سے ہو جائے تو برکات تبھی آ جاتی ہیں۔ تو حسین تو حضور کا ٹکڑا تھے، حسین تو حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا تھے۔ تو کیا جب امیر معاویہ تبرکات کی تعظیم کر سکتے ہیں تو امام علی مقام امام حسین کی کتنی تعظیم کر سکتے؟ ذرا اندازہ کیجیے اس بات کا۔ تو یزید کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے والد ماجد نے تو حضور کے تبرکات سنبھال کے رکھے۔ جب تبرکات کی حفاظت ہو سکتی ہے تو اصل تبرک تو ہمارے نزدیک حسین کے ساتھ امام حسین کی شان ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس بدبخت کو یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اب بات آگے بڑھتی ہے۔ اب جب یزید تخت سلطنت پر قائم ہوئے، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یزید کے اعمال دنیا کے سامنے تھے تو اس کو پھر اپنا جانشین کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں میرا ٹاپک مسلم بن عقیل کا ہے، لیکن میں تاریخ لے کر چلوں گا۔ اگر ڈائریکٹ امام مسلم بن عقیل پر بات کروں گا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ضروری ہے تاریخی حقائق بتانا۔ تو یہاں پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یزید کو تو سب جانتے تھے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، لعین ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہے، تب اس کو حاکم بنا دیا گیا۔ تو یہاں پر مؤرخین نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یزید کے اعمال نہیں کھلے۔ یزید جانتا تھا کہ میرے والد حاکم ہیں، اسلام کے بادشاہ ہیں، تو اس نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے اپنے معمولات ہی کچھ اور دکھائے، ان کے سامنے بڑی فرمانبرداریاں ظاہر کی۔ اور پھر کتاب تاریخ ابن اسیر، ابن کثیر کی بات نہیں کر رہا، تاریخ ابن اسیر کے اندر امیر معاویہ کی وصیت لکھی ہوئی ہے جو آپ نے اپنے فرزند یزید کو کی تھی، اور وہ وصیت الحمدللہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، کئی لوگوں نے مانگا میں نے دیا بھی۔ اس وصیت کے اندر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو یہ بات سمجھائی کہ او یزید سن لے کہ حضور کے نواسے امام علی مقام امام حسین جب کبھی اس سے سلطنت طلب کرے تو آنکھیں بند کر کے سلطنت ان کے حوالے کر۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وصیت تھی یزید پر، لیکن یزید نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا۔
تو بہرحال امیر معاویہ نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا۔ اب یزید نے جانشین بننے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرا کہ لوگوں کو مکتوب روانہ کرنا شروع کیا، لیٹرز دینا شروع کی، اپلیکیشن دینا شروع کی کہ میری بیعت کر، یہاں تک کہ یزید کے خوف سے پورا ان کے شام یزید کی بیعت کر بیٹھا۔ اب یزید کا جو اصل ٹارگیٹ تھا، جو اصل ہدف تھا، وہ عراق نہیں تھا، وہ کوفہ نہیں تھا، بلکہ وہ تھا شہر مکہ اور مدینہ، اور وہ جانتا تھا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین اس وقت مدینے میں روضہ رسول کی طرف رہتے ہیں۔ تو یزید نے کیا کیا کہ مدینے کا جو عابد تھا اس کے ذریعے خط امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کو روانہ کیا، اور اس میں یہ درخواست کی کہ آپ میری بیعت کریں، آپ میری بیعت کریں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے اس وقت کلیئر ان الفاظوں کے ساتھ، واضح الفاظوں کے ساتھ، مشہور الفاظوں کے ساتھ نہیں، واضح لفظوں کے ساتھ رد کر دیا، اور اس خط کو عامل کے اوپر دے مارا اور کہا کہ ایسے ظالم اور بے باک شخص کو میں بیعت نہیں کروں، میں کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب عامل امام حسین کی بیعت دینے میں ناکام ہو گیا تو ابھی اگلا جو مطلب تھے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صحابی رسول تھے، تو حضرت زبیر کے پاس یہ گیا اور وہاں پر حضرت زبیر سے درخواست کی کہ آپ بیعت کر لیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ پر یہ ایک شبہ تھا کہ اگر حضرت زبیر نے بیعت کر لی تو امام حسین پر دباؤ پڑے گا۔ ارے وہ کیا جانتے تھے کہ حسین کسی کے دباؤ میں تھا، جو دباؤ میں آ جائے وہ حسین نے کی۔ تو بہرحال حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، کہا کہ یزید بدبخت کی بیعت کرنے مجھ سے آیا، خدا کی قسم کسی صورت بیعت نہیں کروں گا، اپنی جان دے دوں گا لیکن یزید پلید کے آگے بیعت نہیں کروں گا، کلیئر انہوں نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھنا چاہیے، دیکھیں امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، منع کر دیا، حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، لیکن امام علی مقام امام حسن نے اپنے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ والد پر بیٹے میں فرق ہے، وہاں پر امام حسن نے صلح کر لی تھی، جان نہیں دی تھی، صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے والد حضرت معاویہ حق پر تھے، ہم سے بڑا امام حسن کے مقابلے میں نہیں، ویسے صحابی ہونے کا حق پر تھے، وہ یزید کی طرح نہیں تھے، لیکن یہاں پر کلیئر منع کر دیا گیا۔ یہ وہی امام حسین ہے نا جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، زمانے خلافت میں بالکل سکون سے مدینے میں رہتے تھے، لیکن یزید کا دورہ ہے وہ بیت انکار کرنے کو پتہ لگا، امام حسین کے عمل سے پتہ لگا کہ امیر معاویہ اور یزید میں بڑا فرق ہے۔ امیر معاویہ سلطنت کر رہے تھے تو اس پر امام حسین راضی تھے، لیکن یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے، تو امام علی مقام امام حسین نے منع کر دیا۔ اب جب یزید کی بیعت کا منع کر دیا تو امام حسین کے پیش نظر ایک بات اور وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو وہ ظالم اور جابر شخص میرا دشمن بن جائے گا، وہ میرا بھلا پہلے بھی نہیں چاہتا تھا لیکن اب وہ میرا کھل دشمنی کرے گا مجھ سے، لیکن امام حسین یہ سب خطرات جاننے کے باوجود آپ نے بیعت کی۔ اچھا ایک سوال ہو رہا ہے کہ یزید امام حسین کی بیعت لینے کے لیے اتنا بے قرار کرتا کیا وجہ ہے؟ تو اس کی تین وجوہات ذرا ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں پورا اہل مدینہ امام علی مقام امام حسین کی بڑی عزت کرتا تھا، اور ہر چیز میں اہل مدینہ بلکہ جمی مسلمین امام علی مقام امام حسین کو اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا پیشوا اور اپنا لیڈر مانتے تھے، اور جس چیز کے جائز ہونے کی دلیل کو تلاش کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ امام حسین کا عمل کو دیتے تھے، جس عمل کو حسین اختیار کر لے وہی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ تو تمام تر عقیدتوں کا، محبتوں کا مرکز ہوتے وہ امام علی مقام امام حسین، اور یزید آپ کی اہمیت کو، امپورٹنس کو جانتا تھا، تو اس نے چاہا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں، اگر یہ بیعت کر لیں گے تو ان کے جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، وہ سب کے سب میری بیعت کر لیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ میری انفرادی قوت بڑھ جائے گی، پوری دنیا میں میری واہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ کہ یزید اتنا بیدار تھا، کس وجہ سے آپ کی بیعت دینا چاہتا تھا، تو دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر امام حسین نے میری بیعت کر لی تو مجھے اپنے گناہ والے کاموں سے تو باز آنا کی، ہر برائی مجھے کرنی ہے، ہر شر کا کام مجھے کرتا ہے، تو میں جو بھی شر کا کام کروں گا تو میرے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، پھر کوئی شخص مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا اور یزید پلید یہ غلط کام کیوں کر رہا ہے، کیونکہ میرے پیچھے جواز امام حسین کی بیعت ہے۔ میں یہ کہہ دوں گا جب حسین نے مجھ سے بیعت کر لی تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ امام حسین میرے شرعی کاموں کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے تو مجھ سے بیعت کر لی، تو اب جتنے بھی میرے کام ہیں ان سب کے لیے اوتھینٹسٹی اور سند جو ہے وہ امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یزید کو کوئی خطرہ باقی نہیں دیتا۔ جب امام حسین بیعت کرنے گئے تو یزید کے تختہ سلطنت کو لٹنے کے لیے پھر کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تین ٹارگٹ تھے جو یزید کے تھے امام حسین کی بیعت دینے کے لیے، اس وجہ سے یہ بےتاب اور بے قرار تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح امام علی مقام امام حسین بیعت کریں۔ پھر ایک بات آپ اور سمجھیں، دیکھیں امام علی مقام امام حسین اگر بیعت ویسے ہی ممکن نہیں تھا، لیکن سمجھانے کے لیے بتا کچھ چیزیں امیجنیشن سے تعلق ہوتی ہے نا، فرض کرنی پڑتی۔ امام حسین سے سوال ہی نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، کوئی ایک شخصیت آپ کی حمایت میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فائدے بھی دیتے ہیں، اس کو بینیفٹس بھی دیتے ہیں، اس کو فوائد بھی دیتے ہیں۔ کوئی ایک نامی گرامی شخصیت اگر آپ کا حامی بن جائے تو آپ اپنے فائدے اس کی طرف منتقل کریں گے۔ تو اگر امام علی مقام امام حسین جیسی شخصیت اگر فرض کر لیں کہ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کو کون سی دولت تھی جو آپ کے قدموں میں نہیں رکھتا؟ دنیا جہاں کی دولت حسین کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن حسین کو ایسی دولت، حسین نام ہے سچائی کا ہے، حق اور صداقت کا ہے۔ امام حسین یہ بات جانتے تھے لیکن آپ نے بیعت نہیں کی۔ تو اس سے ذرا اندازہ کیجئے وہ لوگ جو اپنی قیمتیں لگوا دیتے ہیں، ہوتے اہل علم ہے لیکن اپنی قیمتیں لگوا دیتے ہیں، تو وہ اپنے کردار کو حسینیت لائے۔ امام حسین نے نظام مصطفیٰ پر کوئی سودا نہیں کیا۔ اب یہاں پر بات اور آگے بڑھتی ہے، یزید کی جب بیعت کا انکار کر دیا، اس کے بعد یزید نے مزید پریشرائز کرنے کی کوشش کی، آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ چارہ ناچار امام حسین کو اپنا شہر مقدس مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ مقدسہ سے پھر آپ مکے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ دوستوں ہجرت کے واقعات کو آپ نے سنا ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ایک ہجرت حسین نے بھی کی ہے اور وہ بڑی دردناک ہجرت ہے، اور وہ ہجرت کہاں کی ہے؟ مدینے سے مکے چلے جانا۔ ارے مدینہ تو وہ جگہ ہے پوری دنیا ترستی ہے۔ آپ دیکھ رہے ابھی کووڈ-19 آیا ہوا ہے، لوگوں حجاز مقدس کے شہر مدینہ کے دروازے بند ہو گئے، وہ شار ہوتے ہیں ہاں یہ کیسا وقت آ گیا، مدینے کی زیارت نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے وہاں پہ، تو دل میں تڑپ ہے وہی ایمانی حرارت۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو زندگی تو مدینے میں ہے، مدینے سے دوری دراصل موت ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجیے امام علی مقام امام حسین کے جذبات، آپ کی دل کی وہ کیفیت کا جب آپ یزید پلید کی وجہ سے آخری حاضری روزہ رسول پر دینا، کیسی اشک بار رکھو، کیسا دل میں ایک طرف ایک طوفان رچا ہوگا، اور امام حسین کس دل کے ساتھ روزہ رسول کے حاضری دنوں کے ناکا جان آج میں آپ کے روزے پر آخری حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اب زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے، اس کے بعد ظاہر نصیب کی حاضری ہو نہ ہو، لیکن آج آپ کے روزہ مقدس پر میری آخری ملاقات، اس کے بعد میں پوری فیملی کے ساتھ مکے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ امت میں بنی امیہ کے ایک ظالم شخص نے ہماری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا، اس بدبخت کی وجہ سے آج مجھے آپ کا شہر رسول مدینہ النبوی آج مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستوں ظالم ایسے ہوتے ہیں جو مقدس مقامات سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ امام حسین اپنے پورے خاندان سمیت پوری فیملی سمیت آپ مکے تشریف لے گئے۔ اب جیسے امام حسین مکے آئے تو آپ کی ایک سوچ تھی، آپ کی ایک فکر تھی کہ شاید مکے میں آگے سکون مل جائے۔ جو کوفی حضرات ہیں جو مسلسل مجھے خط بھیج رہے ہیں، مجھ سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کوفے آ جائیں اور ہمیں یزید کے شر سے بچا لیں، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جیسے امام علی مقام امام حسین مکہ مکرم آئے، کوفیوں کے خطوط آنے کی تعداد اور بڑھتی گئی، جو خط آتے جا رہے ہیں، کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یا حسین آپ تمہیں تشریف لائیں، ہم یزید سے بچا لیں، اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہمارے دین کو بچانے کے لیے آپ کا آنا ضروری ہے۔ خط آتے گئے، یہاں تک کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 150 خط صرف مکے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جمع ہو گئے، اور ان درخواستوں کے اندر الگ الگ باتیں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا وہاں پر جان فدا کر دیں گے، کوئی کہتا تھا وہاں پر مال فدا کر دیں گے، کوئی کہتا تھا ہمارا تن من دھن سب حسین کے قدموں پر قربان ہے۔ ایسی وفاداریاں، ایسی محبتیں جس کے وعدے خطوں میں کیے گئے تھے، امام علی مقام سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوستوں تاریخوں سے متاثر ہونا حسینیت یہ ہلکا پن ہوتا ہے کہ
ذرا تعریف کر دی فوراً آسمان پہ چڑھتے، دیکھو ذرا مجھ سے بڑا تو کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے. اتنی تعریفیں امام حسین کی اس وقت میں تھی کہ اگر ہماری ان کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید میں جاتا کہ دیکھو ہمارے کتنے باوفا لوگ ہیں، کتنے مرید ہیں، چلو یار آنکھیں بند کر کے چلو. امام حسین نظام مصطفیٰ کے داعی تھے اور آپ جانتے تھے تعریفوں میں بھی چاپلوسیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا. جب اتنے خط آ گئے تو امام حسین کو ایک خدشہ یہ تھا کہ دیکھیں کوفیوں میں خط لکھا ہے اپنا دین بچانے کے لیے، مجھ سے کوئی مالی فائدہ کو حاصل نہیں کرنا، مجھ سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرنا، میں نواز رسول ہوں، میں حضور علیہ السلام کے خاندان کا ایک فرد ہوں، یقیناً یہ مجھ سے فیض حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی جانتے تھے کہ کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، ان کی بے وفائیوں کی داستانیں مشہور ہیں. علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے کوفی و کوفے والوں کی بے وفائیوں پر. کوفی لا کوفی، کوفے والوں سے وفا، ان کی بے وفائیوں کی داستانیں مشہور تھی، امام حسین جانتے تھے. اب کیا کریں؟ اب امام حسین کو اس صحیح عذر ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو منع کر دیا جائے، لیکن وہ صحیح عذر آپ کو نہیں مل رہا تھا. لیکن جب ایک مفتی اسلام ہوتا اس کے پاس کوئی ایسا سوال آ جائے جس میں پتا ہو کہ جواب دینے میں شر ہے، تو پھر وہ ایک عذر تلاش کرتا ہے. اس کی فقہ میں ایک الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے، الگ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو امام حسین کے سامنے کوئی صحیح عذر نہیں تھا جسے وہ منع کرتے. اگر کوفے والوں کے خط میں آپ یہ کہہ دیتے کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جان کا خطرہ ہے، تو یہی کوفے والے اگر کل کو اللہ کے دربار میں کہتے تھے کہ اللہ ہم نے دربار حسین میں درخواست کی تھی کہ ہمارا دین برباد ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، آپ کو آتے ہیں لیکن یہ نہیں مانے، اور باری تعالیٰ کی حضور اگر مجھے اس کا جواب دینا پڑ جائے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا، یا اللہ میں کیوں نہیں کیا. تو اب امام حسین نے اب انویسٹیگیشن شروع کروائی. انویسٹیگیشن یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے بزرگوں نے اس لفظ کو اہمیت دی ہے. ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشن وہ کیسے کروائی؟ امام حسین کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے مخلص اور باوفا کزن جن کا نام تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا اور ان کو اس بات پر آمادہ کرا کہ دیکھیں میرے پاس مسلسل خط آ رہے لیکن میں ان خطوں پر اعتبار نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے باوفا لوگ، آپ جیسے معتبر لوگ سرزمین کوفہ پر جائیں اور وہاں پر جا کر انکوائری کریں، وہاں کے ماحول کو انویسٹیگیٹ کریں، آبزرو کریں اور دیکھیں کہ کوفے والے واقعی جو لکھ رہے ہیں عملی طور پر وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس کے بعد جیسے ہی آپ مجھے اکنالج کریں گے، جیسے ہی آپ کی اپروول ہوگی، میں اپنے خاندان سمیت کوفے آتا ہوں. اس بات پر حضرت مسلم بن عقیل راضی ہوتا ہے. لیکن امام حسین کے کوفے جانے پر چند صحابہ کو تحفظات ہیں. کچھ صحابہ اس بات پر امام حسین سے راضی نہیں تھے. اب بات ہوئی آگے اختلاف کی. میں نے کہا کہ اختلاف کہاں نہیں، ہر جگہ اختلاف ہے. یہاں پر رائے کا اختلاف ہوا. صحابہ میں کون کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید باقری، یہ تمام صحابہ تھے جو چاہتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین کوفے نہ جائے. اور آپ نے امام حسین کو سمجھایا کہ دیکھیں کوفے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ باوفا لوگ نہیں ہیں، آپ ان پر اعتبار نہ کریں اور اپنے جانے کا فیصلہ واپس لیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ صحابہ اہل بیت نبوت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ جو ہے اہل بیت کے سائے سے محروم ہو، ہر وقت اہل بیت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. لیکن پھر بھی بہرحال امام حسین نے حضرت مسلم کو روانہ کیا. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادے، ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا ابراہیم، یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ جا رہی تھے. مطلب پہلے امام مسلم اکیلے جا رہے تھے لیکن ان شہزادوں نے ضد کی کہ بجا ہمیں بھی لے کے چلتے. تو امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام امام حسین سے اجازت مانگی، یا حضور یہ بچے میرے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اجازت دیں یہ بھی میرے ساتھ چلتے. امام حسین نے آپ کی درخواست قبول کی. دونوں شہزادے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئے. اب جیسے ہی جب کوفے کے بارڈر کو پہنچے تو تاریخ دان لکھتے ہیں یہ ساری باتیں جو میں بتا رہی اوتھینٹک کتابوں میں لکھی. میں صرف آپ کو خلاصہ اور نچوڑ بتا رہا ہوں ان پوائنٹس کے ساتھ، ان نکات کے ساتھ جو ثابت ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اب امام مسلم بن عقیل اپنے شہزادوں کے ساتھ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے تو کوفے والوں نے اتنا شاندار تاریخ استقبال کیا جس میں محبتوں کی کوئی حد نہیں. نعرہ حائے تکبیر، اہل بیت کے نعرے بلند کیے گئے، نعرہ حائے مسرت بلند کیے گئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا گیا. ایک محبتوں کا منظر بن گیا، ایک محبتوں کا ماحول بن گیا. امام مسلم بن عقیل اس سے بڑا متاثر ہوئے کیونکہ 12,000 لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے. یہ تھی افرادی قوت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ. 12,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں.
سر بلند کر کے آپ کو یہ سب کے سب ابو عبیدہ کے مکان پر دے دیں۔ ابو عبیدہ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور اپنا مکان آپ کے لیے خالی کر دیا کہ جب تک آپ کا قیام کوفے کے اندر ہے میرا گھر اور میرا جو غریب کھانا وہ آپ کے لیے حاصل ہے۔ تو امام مسلم بن عقیل آپ ابو عبیدہ کے گھر پر رہنے لگے۔ 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے دستے حق پرست پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور محبتوں کے خوب آپ نے وہاں پر حق اٹھائے اور بہت وفاداری کا اعلان کیا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے قلم اٹھایا اور امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یا حسین، حالات تو یہاں کے بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ واقعی سچائی کے ساتھ حق اور صداقت کے ساتھ آپ کے بڑے عاشق اور آپ کا بڑا دل فریبتا ہے، تو آپ فوراً یا مکے سے روانہ ہو اور کوفے پہنچے تاکہ یہ لوگ یزید ظالم کے شر سے بچ سکیں۔ اچھا، اس وقت جب مسلم بن عقیل کوفے میں آئے تو کوفے میں جو گورنر تھے وہ صحابی رسول، یہ بھی یاد رکھو، کوفے کے اندر جو گورنر تھے وہ صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول تھے۔ اب یہ تمام حالات دیکھ رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ کوفے والوں کی محبتوں کی عمر زیادہ نہیں ہے، ان کی محبت ایک دم چڑھتی اور اتر جاتی ہے۔ ایسے عقیدت مند بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو ایک دم اپنے شیخ کو آسمانوں پر پہنچاتے ہیں۔ جی جناب، ہمارے پیر صاحب تو وقت کے غوث قطب ابدال ہیں، لیکن جہاں پیر نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا دل تو ہمارا چاہتا ہے، تو ایک دم پیر کو گرا دیا۔ اب پیر صاحب زمین پر آئے، جب تک وہ کرامتوں کے قصے مشہور تھے تو آسمان پر تھے، لیکن جہاں پیر نے کہا کہ حضور کی اتباع کرو، نہیں جناب ہم سے اتباع جو آپ بس ہمیں کرامتیں دکھانے جائیں، آپ کی کرامتوں کی بیس پر ہم آپ کی شہرت کرتے ہیں، لیکن مزاج کے خلاف بات آ جائے تو پیر کو ڈاؤن کر دیا۔ تو کوفے والوں کی محبت کی عمر زیادہ نہیں تھی، تو حضرت نعمان بن بشیر کوفیوں کے اعمال سے واقف تھے۔ آپ نے کوفے والوں کو کہا کہ دیکھو تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ غلط ہے، کلیئر کیوں نہیں بتا دیتے تم یزید سے ڈرتے ہو اور یہ کام تمہارا غلط ہے؟ لیکن چونکہ صحابی رسول تھے، امام مسلم بن عقیل کا عقیدت مند تھے، لیکن کوفے کے اندر یہ گورنری پر مقرر تھے یزید کی طرف سے، تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ آپ کی صحابیت پر دلیل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف آپ کا ایکشن لینا بنتا تھا کیونکہ آپ گورنر تھے اور آپ کی گورنری کے دوران یزید کے خلاف کام ہو رہا تھا، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کی محبت کا حق ادا کیا اور امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ساری رپورٹ یزید تک پہنچ گئی کہ امام مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہو گئے، کوفے والوں نے بیعت کر لی، تو یزید نے پوچھا گورنر کون ہے؟ کہا نعمان بن بشیر ہے، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی وقت یزید نے نعمان بن بشیر کو معذور کر دیا، کہا ان کو گورنری کا عہدہ سے ہٹا، ان کا کام تھا کہ ایکشن لیتے، انہوں نے ایکشن نہیں کیا۔ اور اب گورنر کون بنے گا؟ تو نظر پڑی ایک انتہائی لالچی اور انتہائی بے باک اور بے شرم انسان پر جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، اور یہ اس وقت بصرے کا گورنر تھا۔ تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ دیکھ ہم تجھے آفر کرتے ہیں کوفے کا گورنر بن جا، اس کے بدلے میں تجھے اتنا مال اتنے جواہرات تجھے دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بھائی لالچی شخص جس کے نزدیک تو سب کچھ دنیا تھی، تو اس نے آنکھیں بند کر کے یزید کی لالچ قبول کر لی، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 کا طبقہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کو مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنا رہا تھا۔ تو اس بندے نے چیٹنگ سے کام لیا، دھوکے بازی سے کام لیا۔ اس نے کیا کرا؟ اس کا جو سب سے پہلا ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ کوفے کے اندر انٹری ہو جائے اور پھر کوفے جانے کے بعد دارالعمارت تک اس کی رسائی ہو جائے۔ تو یہ کام تو بڑا مشکل تھا، تو اس نے کیا کرا کہ رات کے اندھیرے میں یہ کام کیا۔ رات کے اندھیرے میں جو حجاز مقدس سے جو سڑک جو کوفے تک آتی تھی مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں، پہلے کے دور میں اتنی روشنیاں نہیں ہوتی تھی، اتنا اجالا نہیں ہوتا تھا، یہ شخص لوگوں کو دھوکے میں ڈال گیا اور حجازی لباس پہن کر اپنی فوج کو اس نے ایک مقام پر اتارا، بڑا لشکر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا، لیکن یہ عراق کے اندر کوفے کے اندر لشکر کے ساتھ داخل نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ لشکر کے ساتھ داخل ہو جاتا تو کوفے والوں کو شک ہو جاتا کہ امام حسین نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو اس نے قادسیہ کے مقام پر اس نے اپنی فوج کو اتار دیا اور چند ہمراہیوں کو لے کر یہ پھر کوفے کے اندر انٹر ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو رومال سے ڈھکا ہوا تھا، چادر اڑی ہوئی تو پورا حجاز مقدس کے رہائشوں کا گلیا بنایا ہوا تھا اور اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ اب کوفے والے رات کے اندھیرے میں سمجھنے لگے کہ لگتا ہے کہ امام حسین تشریف لے آئے۔ اب رات کا اندھیرا تک کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، لوگ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں،
امام حسین کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے، خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے، یہ سب کے سب عبید اللہ بن زیاد نامی شخص کو جو دیس میں چھپا ہوا تھا جس کو دارالعمارت تک لے گئے۔ کوفے والوں میں خوشی کی لہر تھی کہ ہمارے درمیان حسین تشریف لیا ہے، لیکن جیسے ہی دارالعمارت یہ شخص پہنچا، اس اپنی ساری فوج کو بلا لیا اور چاروں طرف سے کوفے کا محاصرہ کر لیا۔ تب جا کر کوفے والوں پر یہ راز افشا ہوا کہ جی رات میں ہم نے جس شخص کا استقبال کیا وہ امام حسین نہیں تھے بلکہ وہ ایک بدبخت عبید اللہ بن زیاد تھا۔ یہ کوفے والوں کا جب راز فاش ہوا تو کوفے والوں کو بڑا افسوس ہوا۔ پھر اس نے دوسرا ایکشن کیا، دیکھیں اس کا ایک کام تو پورا ہو گیا، یہ دارالعمارت تک پہنچ گیا، کوفے میں بھی داخل ہو گیا، دارالعمارت تک بھی پہنچ گیا۔ اب اس کا دوسرا جو کام تھا وہ تھا کوفے والوں کو بلیک میل کرنا، کوفے والوں کو اپنے پریشر پہ دینا، ان کے اوپر زور ڈالنے کا دباؤ ڈالنا، اور اس کے لیے اس نے ایک پلاننگ کی۔ وہ پلاننگ کیا تھی کہ کوفے کی اہم شخصیات کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا، زبردستی گرفتار کر کے ان کو دارالعمارت لایا گیا اور کوفے والوں کے اوپر زور ڈالا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، اگر تم نے ان کی بیعت نہیں توڑی تو تمہارے جتنے بھی شخصیات ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ مار دیا جائے گا، ان کو اس دنیا سے دوسرے عالم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کوفے والے کوئی دباؤ نہیں کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے بہرحال ایک میٹنگ بلائی اور امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اب بھی کوفے والے تھے، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل دارالعمارت پہنچ گئے اور آپ نے کوفے والوں کو سمجھایا اور پورے دارالعمارت جو گورنر ہاؤس تھا اس کو چاروں طرف سے امام مسلم بن عقیل کے لشکر نے گھیر لیا۔ امام مسلم بن عقیل اگر چاہتے، دوستو اگر چاہتے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تلوار کے طور پر اسلام پھیلایا تو ذرا وہ حسین کی سیرت کو پڑھیں کہ 72 کا قافلہ لے کر کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے تھے تو کون سی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ امام مسلم بن عقیل صرف 2 شہزادوں کے ساتھ گئے تھے، کون سی جنگ کرنے گئے تھے؟ اور ایک تاریخ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کوفے کے اندر جب کلمہ کو مسلمانوں نے ہی جب کوفے والوں کو بلیک میل کیا تھا، جان کی دھمکیاں دی تھی، اس وقت بھی حضرت مسلم کے بعد 40,000 کی فوج موجود تھی، چاہتے تو حملہ کر دیتے، لیکن امام مسلم بن عقیل چونکہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ اسلام کی تبلیغ جو ہے اخلاقی طور پر زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کی تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر تلوار اٹھا دیتے یزیدیت فنا ہو جاتی، عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو جاتا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس 40,000 کا لشکر نہیں تھا، لیکن اب بھی اسلام کی امن کی تعلیم پر آپ نے عمل کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو للکارا دے، میں چاہوں تو حملہ کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حجت پوری کر دوں، اس سے مذاکرات کر دوں، غصہ کے بات کر دوں، لیکن عبید اللہ بن زیاد نہیں مانا۔ اب عبید اللہ بن زیاد کوفے والوں کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ان کو ذرا بلیک میل کیا جائے یہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں، تو اس نے کیا کرا کہ جیل میں جا کر کوفیوں کے جو اہم شخصیات جو گئے ان کو دھمکیاں دی، کہا چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور تمہارا جو لشکر ہے ان کو کہو کہ مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیں، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہارا حشر عبرتناک ہو جائے گا۔ وہ لوگ ڈر گئے۔ تاریخ میں سب سے بڑی بے وفائی ان لوگوں نے کی جو اس وقت دارالعمارت کے اندر عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھے۔ دوستوں کیا ہی اچھا ہوتا اپنا سر کٹا دیتے، اور تاریخ میں ان کا نام سنہری خطوں میں لکھا جاتا کہ وہ کوفے والے جو جیل میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو للکارا نہیں بلکہ اپنی جانیں دیں، لیکن یہ لوگ انہوں نے بزدلی کا اور نامردانی کا مظاہرہ کیا، چھتوں پر چڑھ گئے، اور کوئی کوفے والوں کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، اور یہ اپنے رشتہ داروں کو رو رو کر بلا بلا کر پکارنے لگے کہ ہمیں بچا، خدا کے لیے ہمیں بچا، ورنہ عبید اللہ بن زیاد کو تم جانتے ہو، ہمیں نہیں چھوڑا۔ اب کیا ہوا دوستوں، یہاں پر تاریخ نے وہ کردناک منظر بھی دیکھا کہ جب 40,000 کا لشکر تھا تو کسی کوفی نے دیکھا کہ اس کا باپ چھپنے کھڑے ہوا بازی لگا رہا ہے، کسی کا چچا لگا رہا ہے، کسی کا بھائی لگا رہا ہے، کسی کا بیٹا لگا رہا ہے، تو وہ ان لوگوں نے دینی رشتے پر دنیا کے رشتوں کو ترجیح دی اور آہستہ آہستہ امام مسلم بن عقیل سے چھٹنا شروع ہو گئے، چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے، یہاں تک صرف 500 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، 40,000 تھے، کہاں 500 رہ گئے۔ اب نماز کا وقت آ گیا، امام مسلم بن عقیل کوفے کی مرکزی جامع مسجد میں گئے، وہاں پر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب نماز اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ گئی تو پیچھے 500 کا لشکر تھا، لیکن افسوس، سب افسوس کہ جب سلام پھیرا تو جانتے کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں۔ نماز کی حالت میں یہ لوگ امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے مارتے، وہ نماز جس میں انسان کی گردن خدا کہہ کے جھک جاتی ہے، جس میں انسان سب بھول جاتا ہے، کھانا پینا اور مسیح سب بھول جاتا ہے، بس ایک اللہ اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے۔
لیکن یہ ایسی قوم تھی جس نے نماز کی حالت میں امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے پاس 2 شہزادے تھے جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ گھر کوفے کی گلیوں میں، وہ گھر ہر گھر آپ کو دعوت دے رہا تھا کہ ہمارے مہمان بن جائے، اب وہ سارے گھروں کے دروازے بند، آپ صبح کی رات کو دیکھ رہے سارے دروازے بند۔ اچانک آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ کو ایک اچانک گھر نظر آیا، آپ نے دستک کی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھا رہا ہے۔ وہ جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھی پہچان جاتی ہے، کہہ رہے یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ تو مسلم بن عقیل ہے۔ تو جب آپ نے پانی مانگا، کہا حضور پانی نہیں، آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس عورت نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، لیکن اس عورت کی بدنصیبی کہ اس کا بیٹا یزید کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یزید نے اعلان کیا ہوا تھا کہ مسلم بن عقیل کو جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بہت ساری اشرافیاں دی جائیں گی۔ تو اس نے فوراً ابن زیاد کو خبر کر دی کہ امام مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اسی وقت ابن زیاد نے اپنی ساری فوجیں بھیج دی اور اس عورت کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ اب باہر سے مسلم بن عقیل کو کہا جا رہا ہے کیا باہر لایا اور انہیں گرفتاری دے دیں۔ امام مسلم بن عقیل نے برانا تلوار دکھانی اور کلمہ پڑھتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر نکلے، اور ان کوفیوں پر ابن زیاد کی فوج پر جو آپ چھپٹے تو کئی لوگوں کو واصل نار کر دیا، کئی لوگوں کو واصل جانب کر دیا، یہاں تک امام مسلم بن عقیل کسی کے بس میں نہیں آئے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے۔ تو بالآخر ان لوگوں نے چاقوسی سے کام لیا، انہوں نے کہا دیکھیں امام مسلم بن عقیل کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، آپ جنگ نہ کریں، تلوار نہ اٹھائیں، تلوار کو رکھ دیں اور ہم بات چیت کر لیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو گورنر ہاؤس دارالامارت ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ دیکھو اگر جنگ ہی کرنی ہوتی تو میرے پاس 40,000 تھے، اس وقت حملہ کر دیتے، میں اگر ایک اعلان کر دیتا کہ دارالامارت پر حملہ کر دو سارے حملہ کر دیتے، لیکن میں تو بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا، تو میں بات چیت کرنے کے لیے ابھی تیار۔ ان لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کو بات چیت پر راضی کر دیا، لیکن چوری چھپے انہوں نے اپنا ایک رپورٹر، اپنا ایک مخبر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہماری فوج مسلم بن عقیل کو برگلا کر دارالامارت لے کر آ رہی ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ ابن زیاد کہتا تھا کہ اگر مسلم بن عقیل دارالامارت آ گئے تو یہاں پر وہ کسی کے سنبھالنے سے نہیں سمجھیں گے، تو اس نے کیا کرا، پیٹ پیچھے وار کیا، اپنے گورنر ہاؤس کے دروازے پر اس نے 2 حضرات کو تلوار لے کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل دروازے کا در داخل ہو اندھا دھند پر حملہ کر دینا اور تاکہ ہم ان سے نجات مل جائے۔ یہی ہوا، جیسے امام مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس گئے تو ایک دعا ہم نے پڑھی، اللہم ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، یہ دعا پڑھی اور پہلا قدم دارالامارت کے اندر رکھا تو ان نامردوں نے تلوار لے کر آپ پر وار کیا اور آپ کو اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ یہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا، اور یزیدی لشکر عبید اللہ بن زیاد کا جو لشکر تھا وہ نیزے کی نوک پر مسلم بن عقیل کا سر اٹھا کے ان بچوں کو دکھا رہا، دیکھو تمہارے باپ کو ہم نے یہ اشر کیا۔ ارے یہ کیا مطلب، چھوٹے بچوں کو دکھا رہے باپ کا سر، تمہاری ہمت ہوتی تو سامنے آ کے حملہ کرتے، سامنے امام مسلم بن عقیل سے لڑتے دکھاتے، لیکن تم تو جانتے تھے کہ تم حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم سارے نامرد ہو، اگر مرد ہے تو اہل بیت کے اثرات ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان بچوں کو کیا لڑکا رہو، ان بچوں کو کیا دکھا رہو۔ میرا دونوں بچے سہم گئے اور تاریخ ایک دوسرے سے نپٹ گئے، لیکن ان بے بات بدبختوں کو امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں پر گرا دیا، ایک ایک کر کے دونوں کی گردن اڑا دی، ایک ایک کر کے دونوں کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے تو ان بدبختوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کیا وہ ناقابل بیان ہے، اس سے بیان نہیں ہوتا۔ میں بتا دیتا ہوں کہ تاریخ میں ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں کہ لوگوں نے کیا کرا کہ امام مسلم بن عقیل کا سر اور آپ کے شہزادے محمد کا سر اور آپ کے چھوٹے شہزادے ابراہیم کا سر نیزوں کی نوک پر اٹھایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے گورنر ہاؤس سے آرڈر جاری کیا، کہا کہ کوفے کی گلیوں میں یہ نیزوں پر سر رکھ کے گھماؤ اور کوفے والوں کو بتاؤ کہ جو یزید کی مخالفت کرتا ہے اس کا یہ حشر ہو۔ بتاؤ پورے کوفے کی گلیوں کے اندر، ہر علاقے میں، ہر ایریے کے اندر، ہر زون کے اندر یزیدی لشکر، ابن زیاد کا لشکر بہت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
نیزوں پر 2 شہزادوں کا، کم عمر بچوں کا اور ان کے والد مسلم بن عقیل کا سر گھماتے اور چیخ چیخ کر اعلان کرتے رہے کہ جو یزید کا مخالف ہوگا اس کا یہ انجام ہے۔ دوستوں، شہید ہونے سے پہلے ایک بات پر امام مسلم بن عقیل بڑا ہوا اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ کاش میں امام علی مقام سید الشہداء کو کرنا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ اتنے کوفی میرے ہاتھوں میں تو کوئی اس کو غلطی نہ کرے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، دیکھیں جب بیعت ایک اوتھینٹک چیز ہوتی ہے، بیعت کوئی عام بات نہیں ہے، بیعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو خط نہ لکھنے میں پھر کون سی رکاوٹ تھی؟ آپ نے بالکل صحیح کیا، لوگ بیعت ہو گئے تو خط لکھنا بالکل جائز تھا اور آپ نے صحیح کام کیا خط لکھ کر۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں امام مسلم بن عقیل سے یہاں غلطی ہو گئی یا خطا ہو گئی، تو دوستوں ان کی اپنی سوچ اور عقل کے تقاضوں کے مطابق یہ عمل بالکل درست تھا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب بھی امام مسلم بن عقیل کی عاجزی اور انکساری اب اس بات پر پچھتا رہے تھے، پیشیمان تھے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا، اور امام حسین مجھ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خط پڑھیں گے کہ جس میں میرا یہ خط لکھا ہوا ہے کہ یا حضور آپ فوراً تشریف لائیں، کوفے والا کے لیے میدان میں انہوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے، تو امام حسین فوراً اپنے گھرانے کے ساتھ آتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کوفیوں سے ہی درخواست اور کی، جب انہوں نے پیٹ پھیر لی تھی، جب یہ مڑ گئے تھے تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ بھلے مجھے شہید کر دو، میری جان لے لو، لیکن میرا ایک کہا مان لو، وہ یہ کہ امام حسین تک کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہرگز آپ مکے سے روانہ نہ، آپ مکے میں ہی قیام کریں، آپ کو کوفہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اب بھی کوفے والے چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، لیکن کوفے والوں نے یہاں پر بھی بے مروتی کا اظہار کیا۔ بھائی مسلم بن عقیل سے تو بے وفائی کی، لیکن امام حسین سے تو وفا نبھا لیتے۔ امام حسین کو ہی لکھتے تھے یا کسی قاصد کو بھیجتے تھے کہ آپ سے بے وفائی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم آپ کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر نہ کر سکے، لہذا آپ تشریف نہ لائیں۔ اگر تاریخ میں کوفے والے یہ کام بھی کر دیتے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے صحیح ہونے پر ایک دلیل ہو سکتا تھا۔ چلو انہوں نے امام حسین کے ساتھ تو وفا نبھائی، لیکن ان بدبختوں نے تو امام حسین کو یہ بھی نہ لکھا کہ آپ تشریف نہ لائیں، بلکہ انتظار کرتے رہے کہ امام حسین آئے اور ان کے خاندان کے ساتھ بد تہذیبی ہو، بدتمیزی ہو اور ہم آنکھیں کھول کے اس کا مظاہرہ کریں۔ تو کوفے والے بڑے قصوروار تھے۔ بہرحال غالباً 30 ذوالحج کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی 60 ہجری کے اندر، اور یہی وہ دن تھا کہ جب امام علی مقام امام حسین مکے سے روانہ ہوئے، 72 کی فوج لے کر نہیں، کوئی لشکر یا سپاہی لے کر نہیں، بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر، بچوں کو لے کر، جوانوں کو لے کر امام حسین یہ سوچ بنا کر تشریف لا رہے ہیں کہ اب کوفے والے اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ میں، لیکن حسین کو کیا معلوم تھا کہ کوفے والوں نے آپ کے بھیجے ہوئے مہمان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ تو دوستوں یہاں سے امام حسین کی کربلا آمد کا پورا واقعہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کل ابن مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو پورا واقعہ وہ بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں تک میرا کام تھا، میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا، باقی کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہمارے استاد العلماء مفتی صاحب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب نے لازمی شرکت کرتی ہے کہ مجالس محفلوں کو منعقد کرنے کیونکہ آپ یہاں پر آئے جہاں صحیح تعلیم دلائل کے ساتھ آپ کو دی جا رہی ہے، وہاں پر آپ بہرحال اپنے ساتھ لوگوں کو اور لوگوں کو لائیں، ان محفلوں کا پرچار کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال آپ سب کو دعوت سے لازمی اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو امام مسلم بن عقیل کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔